دلوں کی دھڑکن ہم سب کے محب و محبوب حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، آپ نے اور میں نے، ہم سب نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اور یہ درمیانی نماز ہے، اس کا اہتمام بھی بہت اہم ہے، اور فرشتے بھی تبدیل ہوتے ہیں، تو اس حالت میں تبدیل ہوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اور دوسرے اس حالت میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آپ علم کی روشنی میں اور جامعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عدنان کلیانوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں بھی شاہد بھائی سے کہہ رہا تھا، میں جب بھی یہاں داخل ہوتا ہوں تو مجھے وہ پہلا دن یاد آتا ہے جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور میں نے اس دن شاہد بھائی سے کہا تھا کہ الحمدللہ یہ ادارہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، الحمدللہ روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے، اور میں تو یوں کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ کلیانوی صاحب ایک خود انجمن ہیں، یہ جہاں بیٹھ جائیں جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں، اور انہوں نے یہاں بھی جنگل میں منگل بنا دیا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اتنے دور سے لوگ کھینچے ان کی طرف کیسے آتے ہیں، اور کس طرح یہ اجتماع جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے، پھر طلباء کی تعداد، تو سب کچھ سوچنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو اخلاص کی بنیادوں پہ شروع کیا جائے اسے کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اور یہ مدارس اخلاص کی بنیادوں پہ ہمارے اکابر نے ان کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے مولانا عدنان کلیانی صاحب ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو، اور ہمارے متخصصین کے فضلاء جن نے پورا سال یہاں گزارا اور انہوں نے اپنے علم میں اضافہ کیا، اور ایک ایسے ماحول میں جب دنیا اور بالخصوص عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان فتنوں میں گرا ہوا ہے، اور فتنے مختلف لحاظ سے اسلام پر حملہ آور ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ قرآن کھول کر اور حدیث کھول کر اور بخاری شریف کھول کر وہ فتنے اپنے فتنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی حقیقی طور پہ قرآن کریم کو کھول کر اور حدیث مبارکہ کو کھول کر ان فتنوں کا مقابلہ کرے اور ان فتنوں کا جواب دے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس ادارے میں وہ اہم ترین ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہ بیٹھے علماء جن کی دستار آپ کے سامنے ہوئی، اور یہ خوبصورت انعامات ان کو جامعہ کی طرف سے ملے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے ان فتنوں کے مقابلے میں بیٹھ کر یہاں کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ کام کرنے والے نہیں رہیں گے تو یہ فتنہ پرور اور فتنہ پیدا کرنے والے آپ کا جینا مشکل کر دیں گے اور جینا محال کر دیں گے۔ اتنے سوالات آپ پر اٹھائیں گے، آپ کو اپنے ایمان پر، آپ کو اپنے یقین پر شک ہونے پڑے گا، اور جب شک پیدا ہوگا تو ایمان سے اور دین سے ہم چلے جائیں گے۔ یہ اس پر پہرہ دے رہے ہیں، اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر پہرے دار پیدا کر رہے ہیں، اور وہ پہرے دار پیدا کر کے یہاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہوگی مدارس کے طلباء سے بالخصوص جو دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں کہ وہ اس میدان کا ضرور انتخاب کریں اور اس بارے میں معلومات ضرور حاصل کریں، ایک سال اس جامعہ کو ضرور دیں، اور یہاں کر اس جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو آپ پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ جس رستے میں اور جس میدان میں آپ چل رہے ہیں اس میں آپ کو ناکامی نہ ہو، اور آپ ہر فتنہ پرور کا بخوبی آسان طریقے سے اور اچھے انداز سے اس کا جواب دے سکیں، اور اس میں آپ کامیاب بھی ہو سکیں۔ لیکن اگر آپ اس میدان میں نہیں آئے اور آپ نے اس میدان میں آ کر جو ہے وہ محنت نہیں کی، تو آنے والے جب آپ پر حملہ آور ہوں گے دلائل کی صورت میں اور
اس فتنے کی صورت میں تو آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ اوروں کو کیا بچائیں گے، آپ خود نہیں بچا سکیں گے۔ اور بزرگوں نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، اگر فتنوں سے بچنا ہے تو پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کر لو۔ جب اپنے عقائد مضبوط ہوں گے تو کسی کا عقیدہ آپ پر جو ہے وہ اثر نہیں کر سکے گا، اور جب اپنا عقیدہ ہی کمزور ہوگا تو کسی کی ہر بات آپ پر اثر انداز ہوگی، اور ہر بات کو آپ سمجھیں گے یہی اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ مکالمے کا زمانہ ہے، اور لوگ اپنی بات کو خوبصورت طور پہ پیش کرتے ہیں اور پیش کر کے پھینک دیتے ہیں۔ لوگ بھی سنتے ہیں، عوام بھی سنتے ہیں، خواص بھی سنتے ہیں، اور وہ اس سے اثر لیتے ہیں۔ اب اس کے اثر کو ہم نے کیسے توڑنا ہے، اس کو اسی انداز میں ہم نے جواب دینا ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے، یہ مدرسہ مہیا کیا گیا ہے، یہ ماحول مہیا کیا گیا ہے، اور اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ میں ابھی بنگلہ دیش کے دورے سے آیا، میں آپ کو حیران کن بات بتا رہا ہوں، وہاں بچے فیس دے کر پڑھ رہے ہیں، یعنی بچے مدرسے میں فیس دے رہے ہیں ایسے جیسے اسکول میں اور کالج میں ہمارے یہاں فیس دیتے ہیں۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو کلیانی سب فیس دے رہے ہیں خود سے کہ آپ یہ وظیفہ لے لو، 5,000 روپے اور 7,000 روپے اور 10,000 روپے، پھر آپ کے انعامات دے رہے ہیں، آپ کو اس پر پھر پیسے دے رہے ہیں، تو وہ پیسے دے کر پڑھ رہے ہیں اور آپ پیسے لے کر نہ پڑھیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ہی ہے تو ہمیں اس کے ماحول کو بھی ایک کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے لیے ہمیں جو ہے بھرپور اپنا وقت دینا پڑے گا۔ وقت ضائع نہ کریں، اس ماحول کو سمجھیں، آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فتنے اتنے تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے اگر قوم کی رہنمائی کا عزم نہیں کیا اور آپ نے اپنے قوم کو دلدل سے نکالنے کا عزم نہیں کیا اور آپ نے اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کا عزم نہیں کیا تو میری بات یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکو گے، اپنی اولادوں کو نہیں بچا سکو گے، اس فتنوں سے نہیں بچ سکو گے۔ اس سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو اس میدان میں لا کے تیار کرنا ہوگا، اور دلائل کی دنیا میں آپ کو اتنا مزین کرنا ہوگا کہ آپ کی دلائل کی دنیا میں اتنے مضبوط ہو کہ پہاڑوں جتنے کوئی دلائل لائے تو آپ کے عقیدے پر کوئی ضرب نہ پڑ سکے اور کوئی اثر نہ پڑ سکے، بلکہ یہ ہو کہ ان کے پہاڑوں جتنے دلائل آپ لوگوں میں انہیں اٹھا کر پھینک دے اور کہیں تمہارے دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی ایک دلیل ان پر بھاری ہوگی، اور وہ دلیل کیسے بھاری ہوگی؟ جب آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ نے علم کو حاصل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان علوم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات ہے، اور لوگوں نے اس میں خلفشات ڈال دیا اور یہ کہا کہ خلیفہ بلا فصل، یہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اور لوگ اس جو ہے وہ اس پروگنڈے کا شکار ہوئے۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کر دے رہا ہوں، پہلے دن سے لے کر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے لے کر اور آپ کے پردہ فرمان سے لے کر آج تک مسلمانوں میں یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں۔ بھئی خلیفہ بلا فصل اور خلافت والا مسئلہ مسلمانوں میں اختلافی بالکل ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ساری امت کا اس پر اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ پہلے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل صرف ابو بکر صدیق ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور پوری کائنات میں ایک ہی خلیفہ بلا فصل ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بلا فصل ہے ہی نہیں۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ بھی مسلمانوں کا ہے، کافروں کا مسلمانوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور مسلمان اس مسئلے میں کیا ہے، کس بات میں متفق ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ اول کون ہے؟ حضور کا جانشین کون ہے؟ مصلی کا وارث کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا شک بات ہے کہ پہلے خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق ہے۔ میں دلائل نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ متفق کا مسئلہ ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی مسلک میں کسی مذہب میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہے کہ ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور جس طبقے نے باہر سے آ کر یہ بحث چھیڑی ہے کہ خلیفہ کوئی اور ہے، وہ ہمارا نہیں ہے باہر سے آ کر اس کے اندر میں ایک خلفشات پیدا کر کے ایک بحث چھیڑی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں ہے، اس کو جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں بیوقوفو، یہ بات تو تمہیں سیدہ فاطمہ نے بھی بتائی ہے کہ خلیفہ اول ابوبکر ہے، یہ بات تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے بھی بتا دی ہے کہ خلیفہ اول ابوبکر ہے، خلیفہ بلا فصل ابوبکر ہے، حضور کا جانشین ابوبکر ہے۔ تو لوگ کہیں گے انہوں نے کیسے بتائی ہے؟ بھئی انہوں نے ایسے بتائی ہے، تم کہتے ہو کہ سیدہ حق لینے آئی تھی،
تم کہتے ہو سیدہ حق لینے آئی تھی، تو میں پوچھتا ہوں کس سے لینے آئی تھی؟ کہا ابو بکر سے۔ میں نے کہا ابو بکر کے پاس کیوں آئی تھی؟ خلیفۃ ولی، تم کہتے ہو خلیفۃ ولی، تو یہاں کیوں آئی تھی؟ یہاں یہی بتانے آئی تھی کہ خلیفہ اول ابو بکر ہے۔ یہ بھی تم کہتے ہو آئی تھی، میں تو کہتا ہی نہیں تھی۔ پیغام بھجوایا تھا، اور پیغام بھی اسی لیے بھجوایا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کل کو میرا کردہ استعمال کر کے اور میرا نام استعمال کر کے اور میری نسبت استعمال کر کے اسلام میں خلوشار پیدا کرے گا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ آج سے ہی بتا دیتی ہے کہ خلیفہ وہی ہے جس کے پاس پیغام سیدہ فاطمہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ کو جو بات ابو بکر نے کہی انہوں نے وہی مان لی۔ پیغام بھیج کر بھی آپ کی خلافت کو مانا اور آپ کی بات مان کر بھی آپ کی خلافت کو مانا، تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، خلافت کا، امامت کا، اور تمام مسلمان پر متفق ہیں۔ یہ بتانا پڑے گا، اگر آپ مشکوک ہو گئے تو اور لوگ بھی مشکوک ہو جائیں گے، جی فلاں ہے یا فلاں ہے، وہ ہے یا یہ وہی ہے جس کے پیچھے سب کھڑے، اور سب نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے حضور کے بغیر کسی کی بیعت نہیں کی ہے، لیکن صحابہ نے حضور کے بعد ابو بکر کی بھی بیعت کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کسی اور کی بیعت، حضور کے علاوہ کسی اور کی بیعت، عمر نے، عثمان نے، علی نے، عباس نے، حسن حسین نے حضور کی بھی بیعت کی ہے، اور ابو بکر کی بھی کی ہے، ابو بکر بھی کی ہے۔ اس لیے 22 جمادی الثانی کو ہم حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مدح صحابہ کا عنوان ہے، اور یہ کوئی کہے گا یہ ہے وہ ہے، بھئی یہ مدح صحابہ اس کو تشہیر کرنے کے طریقے، کوئی جلسہ کر کے کرتا ہے، کوئی جلوس کر کے کرتا ہے، کوئی تقریر کر کے کرتا ہے، کوئی کالم لکھ کے رکھتا ہے، ہم اس کا انداز جلوس کر کے کرتے ہیں کہ جن کی مدح بیان کر رہے ہیں اور اس دن بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے خلیفہ بلا فصل اس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ 22 جمادی الثانی 14 دسمبر دم دم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر، اور سارے سنیوں کا سمندر لسبیلا کے اندر سب آئیں گے نا انشاءاللہ، سبھی آئیں گے، اور اس دن آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑی تو دے دینا، کوئی بات نہیں۔ عدنان کلیوانی صاحب ڈانٹیں گے، ڈانٹ سن لینا، مدرسے والے غیر حاضری لگائیں گے، غیر حاضری قبول کر لینا، کوئی مدرسے والا کھانا بھی بند کرے گا وہ بھی برداشت کر لینا، لیکن آنا ضرور، ہاتھ کھڑے کرو جو آئیں گے، سامنے سامنے بتا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آئیں گے۔ اللہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور عدنان کلیوانی صاحب بہت بہت آپ کے لیے مبارکباد، بہت بہت مبارکباد کے الفاظ جتنے کہیں کم ہیں۔ میں نے تو صاحبزادوں کو دیکھا ماشاءاللہ وہ بھی جوان ہو گئے، چھوٹے چھوٹے دیکھے تھے، آج ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنے قداور، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں سمیت ان سب بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری کیا دعا ہے؟ دعا کیا